اسلامیات لازمی 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے نئے نصاب کے مطابق آزمائشی اشاعت۔ آج ہم اس میں بلند خوانی کریں گے باب صوم بے، موضوعاتی مطالعہ بے، عبادات۔ تدریسی معیار قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام میں عبادات کا تصور جان کر بیان کر سکیں۔ عربی زبان میں انتہائی عاجزی کو عبادت کہتے ہیں۔ شریعت کی روح سے ہر وہ نیک عمل جو خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا بہترین طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ مثلاً کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی داد رسی کرنا، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا، حلال روزی کمانا، اولاد کی تعلیم و تربیت اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا وغیرہ عبادات کی اقسام ہیں۔ ان میں سے اہم فرضی عبادات نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں، جو مستقل اور بڑی عبادت ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ حاصلات تعلم۔ قرآن مجید و سنت کی روشنی میں نماز یعنی صلاۃ کی معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں، نماز کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں، روزمرہ زندگی میں نماز کے انسان پر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے فوائد اور اس کے اثرات بیان کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ نماز یعنی صلاۃ کے معنی اور مفہوم۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز عبادت کا ایک انداز ہے جس میں تکبیر تحریمہ، قیام، تلاوت قرآن، رکوع، سجدہ، آخری قعدہ، تشہد، مختلف تسبیحات، دعائیں، درود شریف اور سلام شامل ہے۔ نماز کی اہمیت۔ نماز اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے جو ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ ہجرت سے 1 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے 5 نمازیں بطور تحفہ عنایت کی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم آیت نمبر 31۔ حدیث شریف کے مطابق 7 سال کی عمر میں نماز شروع کرنے کا حکم ہے اور 10 سال کی عمر میں اس کی سختی سے تاکید کی گئی ہے، اور والدین کو اولاد پر سختی بھی کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہونے کے بعد جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ نماز کے کچھ آداب اور شرائط ہیں جو ذیل میں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام، عقل، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ نمبر 2، نماز سے پہلے جسم، کپڑے اور جگہ پاک اور صاف ہونے چاہیے۔ نمبر 3، نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، نماز مقررہ وقت پر ادا کرنی چاہیے۔ نمبر 5، نیت کرنا۔ نمبر 6، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نمبر 7، خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے وصال کی آخری گھڑی میں بھی نماز کی تلقین کرتے رہے، جس سے نماز کی عظمت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد۔ نماز ایک جامع عبادت ہے جس میں انسان کے لیے انفرادی اور اجتماعی فوائد ہیں۔ انفرادی طور پر نماز مسلمان کو حقیقی رب کے سامنے عاجزی کا درس دیتی ہے۔ یہ اللہ کی خوشنودی اور غیر اللہ سے لا تعلقی کا درس دیتی ہے۔ نماز ادا کرنے والا شخص خود کو مطمئن اور پر اعتماد محسوس کرتا ہے۔ نماز پڑھنے سے جسم اور لباس پاکیزہ اور باوقار ہو جاتے ہیں۔ سائنسی طور پر نماز کے ارکان کو انجام دینا جیسے قیام، رکوع، سجدہ بھی جسم کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ رکوع اور سجدہ کرنے سے دماغ میں خون کی روانی بڑھتی ہے اور احساس میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ برائی سے مقابلہ کرنے کے لیے نماز بہترین مشق ہے۔ نماز معاشرے میں اجتماعیت کا ماحول پیدا کرتی ہے اور وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ خصوصاً باجماعت نماز، جمعہ اور عیدین کی نمازیں آپس میں اتحاد کا درس دیتی ہیں۔
اگر کسی علاقے کے تمام باشندے اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نماز ادا کریں تو وہ علاقہ تمام برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ مشق: الف، درجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ نمبر 1، نماز کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ نمبر 2، نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد تحریر کیجیے۔ ب، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، عبادت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، نماز کی فرضیت کا تحفہ کب اور کیسے ملا؟ نمبر 3، نماز کے کچھ آداب اور شرائط بیان کیجیے۔ نمبر ج، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنے کو کہتے ہیں۔ الف، توحید، ب، ایمان، ج، اسلام، دال، عبادت۔ نمبر 2، نماز کے لیے عربی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الف، الصوم، ب، النوم، ج، الصلاۃ، دال، الفلاح۔ نمبر 3، سبق کے مطابق اکیلے نماز ادا کرنے کے مقابلے میں باجماعت پڑھنے کا ثواب ہے۔ الف، 27 گنا، ب، 25 گنا، ج، 20 گنا، دال، 10 گنا۔ ہدایات برائے اساتذہ اکرام: طلباء اور طالبات سے نماز کے روحانی اور جسمانی فوائد پر باہمی مذاکرات کے بعد نکات تحریر کروائیں۔ زکوٰۃ۔ نمبر 2، زکوٰۃ حاصلات تعلم قرآن مجید اور سنت کی روشنی میں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم جان کر بیان کر سکیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت سمجھ کر بیان کر سکیں۔ نمبر 3، زکوٰۃ کا نصاب اور اس کے مصارف اور احکام جان کر بیان کر سکیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی ادائیگی کے کچھ اصول سمجھ کر بیان کر سکیں۔ نمبر 5، روزمرہ کی زندگی میں زکوٰۃ کے مالی، معاشرتی اور روحانی فوائد لاگو کر سکیں۔ زکوٰۃ کے معنی و مفہوم: عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا کے ہیں۔ شریعت میں مال کی ایک خاص مقدار پر پورا سال گزر جانے کے بعد اس کے نصاب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے شرعی مستحقین کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب اور بالغ و عاقل مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور اہمیت: زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن اور مالی عبادت ہے۔ اس کا مقصد معاشرے کی ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور مسلمان کے دل سے دنیا کی محبت اور لالچ کو کم کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ترجمہ: نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں ایک بار فرض کی گئی ہے اور یہ ایک بہت ہی اجر و ثواب والی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار یا کوتاہی کی صورت میں سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خوشنودی سے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا اسے ایمان کی لذت ملے گی۔ سنن نبی داؤد 1580۔ قبیلہ قزا کا ایک سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ قبیلہ قزا کا ایک شخص سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں دن میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، قیام کروں گا اور زکوٰۃ دوں گا۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسا کیا وہ صدیقین اور شہداء کے درجے پر ہوگا۔ مسند احمد 39/522۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے جہاد کیا۔ نصاب زکوٰۃ: نصاب سے مراد وہ مال ہے جو 7.5
तोले सोना या 52.5 तोले चांदी की शक्ल में हो या नकदी और तिजारती सामान पर मबनी सोना या चांदी की मज़कूरा मकदार में से किसी एक के बराबर हो। उस पर इस माल का 40वां हिस्सा 2.5% 1 साल के बाद अदा करना वाजिब है। मसारिफ़ ज़कात, ज़कात के हक़दार को मसरफ़ कहा जाता है। कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान किए गए हैं। नंबर 1, अल-फ़ुक़रा, फ़कीर और मोहताज, वो लोग जिनके पास कुछ नहीं हो। नंबर 2, अल-मसाकीन, मसाकीन और हाजतमंद जिनके अखराजात मुश्किल से पूरे होते हों। नंबर 3, अल-आलिमीन, महकमा ज़कात में तय्युनात अमले की तनख्वाह वगैरह के लिए। अल-मुअल्लिफ़तुल क़ुलूबुहुम, वो गैर मुस्लिम जिनका मकसद उन्हें इस्लाम की तरफ राग़िब करना है। अर-रिक़ाब, ग़ुलाम और क़ैदी। अर-रिक़ाब के हिज्जे हैं अलीफ लाम रे क़ाफ अलीफ बे, बे साकिन, ग़ुलाम और क़ैदी। अल-गारिमीन यानी मक़रूज़, इसके हिज्जे हैं नंबर 6, अल-गारिमीन, अलीफ लाम गैन अलीफ अलगा रे मीम ये नून, अल-गारिमीन यानी मक़रूज़। नंबर 7, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में काम करने वाला और मुजाहिद। नंबर 8, इब्न सबील, मुसाफिर। ज़कात की अदायगी के मसाइल। ज़कात एक फ़र्ज़ है जो मालदार और मुसलमान मर्द और औरत अदा करते हैं। करीबी रिश्तेदारों जैसे माँ बाप, बीवी, बेटी, बेटे को ज़कात देना जायज़ नहीं, क्योंकि शरीयत ने उनकी किफ़ारत और सरपरस्ती का हुक्म दिया है। अलबत्ता उनके अलावा रिश्तेदारों को ज़कात देना बाकी मुस्तहिक़ीन से अफजल है। आम तौर पर एक इलाक़े से ज़कात वसूल करके उसी इलाक़े के मुस्तहिक़ लोगों में तकसीम कर दी जाए, अलबत्ता वहाँ मुस्तहिक़ ना होने की बिना पर दीगर इलाक़ों में अदा की जाए। सैलाब, ज़लज़ले और खुश्क साली की हालात। दुनिया के कारोबार, क़वाइद और ज़वाबित हुकूमत और रियासत के ज़ेर इंतज़ाम हैं, जो अपनी रियाया की सहूलत के लिए इंतज़ाम करती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बारिशों, सैलाबों, ज़लज़लों, खुश्क साली और कोरोना जैसी वबाई अमराज और सैलाब जैसी हंगामी सूरत हाल से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे में ज़रूरतमंदों को चाहिए कि वह ज़लज़ले, सैलाब, खुश्क साली या वबाई अमराज के मुतासरीन के लिए रकम, मसनूआत, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ अतिया करें। ज़कात के फ़वाइद। ज़कात एक ऐसा फ़रीज़ा है जिसके बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद ये हैं। सरमायादाराना निज़ाम में जहाँ सूद और गैर शरई हुदूद से ग़ुरबत बढ़ती है, वहाँ ज़कात की अदायगी से ग़ुरबत में कमी आती है और लोगों की माशी हालत बेहतर होती है। साहिब ज़कात लोग ज़कात की अदायगी के बाद ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, जिससे मुल्की मईशत मुस्तहकम होती है। भारी सनती टैक्सों के मुकाबले में अमीर लोग खुशी और ईमानदारी से ज़कात अदा करते हैं। ज़कात की अदायगी से एक तरफ माशरे के गरीबों की मदद होती है और वो बेसब्री, माशरती बुराइयों, भूख और अफलास से बचकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी तरफ अमीर लोगों की दौलत के हुसूल की ख्वाहिश कम हो जाती है। सरगर्मी बराए तलबा और तालिबात। ज़कात का निसाब, मसारिफ़ ज़कात और जिन चीज़ों में ज़कात लाजिम है उनके बारे में एक चार्ट बनाइए, उस्ताद से मंजूर कराइए और अपनी असाइनमेंट फ़ाइल में महफूज कर लीजिए। मश्क। दर्ज झेल सवालात के तफसीली जवाबात लिखिए। नंबर 1, अलिफ का नंबर 1, ज़कात की अहमियत बयान कीजिए। नंबर 2, ज़कात के मसारिफ़ बयान कीजिए। बे, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ज़कात का मफ़हूम क्या है? नंबर 2, साहिब निसाब से क्या मुराद है? नंबर 3, ज़कात के कोई भी 5 फ़ायदे तहरीर कीजिए। जीम, दुरुस्त जवाब के सामने सही का निशान लगाइए। लफ्ज़ ज़कात के लफ्ज़ी मानी हैं अलिफ कमाई, बे माल, जीम पाकीज़गी, दाल नफ़ा। नंबर 2, साल में ज़कात लाजिम होती है अलिफ 4 मरतबा, बे 3 मरतबा, जीम 2 मरतबा, दाल 1 मरतबा। ज़कात के मसारिफ़ हैं अलिफ 7, बे 8, जीम 9, दाल 10। नंबर 3, रोज़ा। हासिलात ताल्लुम, कुरान मजीद और सुन्नत की रोशनी में रोज़े के मानी और मफ़हूम जानकर बयान कर सकें। नंबर 2, रोज़े की अहमियत और फ़जीलत जानकर बयान कर सकें। नंबर 3, रोज़े की बरक़ात और असरात समझ कर बयान कर सकें।
نمبر 4 رمضان المبارک کی فضیلت اور شب قدر لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت جان کر بیان کر سکیں۔ نمبر 5 روزمرہ زندگی میں روزے کی انسانی زندگی پر اثرات اور فائدے بیان کر سکیں۔ سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ روزے کے معنی اور مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو الصوم کہتے ہیں، جس کے لغوی معنی رکنے یا بچنے کے ہیں، اور شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرہیز کرنے کے عمل کو روزہ کہتے ہیں۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے تمام ایام کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بہت سے جسمانی اور روحانی فائدے ہیں۔ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی قدسی حدیث میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ ترجمہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری 7492 یہ حدیث نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری 38 حدیث نمبر 38۔ روزے کی برکات اور اثرات۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو مومن کو تقوی، تحمل اور ضبط نفس، خود کو برائی سے بچانے اور نیکی جیسی صفات سکھاتی ہے۔ روزہ رکھتے اور افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ افطار دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا اسے بھوک اور پیاس کے سوا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ بہت سی دوسری عبادات کے اہتمام میں مدد کرتا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت۔ رمضان کا مہینہ بابرکت ہے جس میں قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ رمضان المبارک میں مساجد اور گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، روزے فرض ہوئے، شب قدر جیسی بابرکت رات ملی اور ہر نیک کام کا اجر و ثواب بڑھا دیا گیا وغیرہ۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات لیلۃ القدر یا شب قدر بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو خفیہ رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس عشرے کی طاق راتوں میں اچھی طرح عبادت کر سکیں۔ جس کو یہ رات نصیب ہوگی اسے 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ روزے کے فائدے اور انسانی زندگی پر اثرات۔ روزے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور جسمانی صحت بھی بہتر ہوتی ہے۔ انسان نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ خیرات، صدقات اور فطرے کے ذریعے معاشرے کے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، جو اتحاد کے لیے بہترین عمل ہیں۔ پورے مہینے کی عملی مشق سے انسان کو جسمانی، روحانی، انفرادی اور اجتماعی اور دیگر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مشق۔ الف، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب لکھیے۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ نمبر 1، روزے کی فضیلت اور اہمیت پر نوٹ تحریر کیجیے۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کے فائدے اور انسانی زندگی پر پڑنے والے معاشی اثرات بیان کیجیے۔ نمبر ب، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، روزے کے معنی اور مفہوم بتائیے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے؟ نمبر 3، روزہ رکھنے کے کوئی 5 فائدے تحریر کیجیے۔ درست جواب کے سامنے نمبر ج، درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، روزے کو عربی میں کہا جاتا ہے الف الشہر، ب الصوم، جیم القدر، دال القیام۔
نمبر 2، سورۃ القدر کے مطابق لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے؟ الف 1 مہینے سے، ب 100 مہینوں سے، جیم 1000 مہینوں سے، دال 10 مہینوں سے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی روشنی میں آپ پر روزے فرض ہیں اس لیے کہ آپ بن جائیں الف روزے دار، ب پرہیزگار، جیم سچار، دال فرما بردار۔ ہدایات برائے اساتذہ اکرام۔ درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت اور تشریح چارٹ پر لکھ کر کلاس میں آویزہ کریں۔ اس میں یہاں پر انہوں نے 3 کالم دیے ہوئے ہیں اور 3 روز ہیں، الفاظ ہیں الصوم روزہ، تراوی فطرہ، سحری لیلۃ القدر، فدیہ افطار، اعتکاف کفارہ۔ حج نمبر 4، حج۔ حاصلات تعلم۔ قرآن مجید و سنت کی روشنی میں حج کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم اور اہمیت جان کر بیان کر سکیں، مناسک حج جان کر بیان کر سکیں، عمرے کا مفہوم اور اہمیت اور فضیلت جان کر بیان کر سکیں، مدینہ منورہ کی زیارت کی اہمیت جان کر بیان کر سکیں، روزمرہ زندگی میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثرات کو بیان کر سکیں۔ حج کے معنی و مفہوم۔ عربی میں حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا۔ شریعت کی روح سے حج کے ایام میں بیت اللہ کی زیارت اور دیگر مخصوص اعمال انجام دینے کو حج کہتے ہیں۔ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت، عاقل، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اس پر جو گھر کے اخراجات اور خرچ ادا کرنے کے بعد حج کے سفر کے اخراجات رکھتا ہو، ساتھ ساتھ امن کی حالت میں بھی ہو۔ حج کے فضائل اور اہمیت۔ حج ایک عظیم جسمانی اور مالی عبادت ہے جس کے لیے بڑے اجر و ثواب کی بشارت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا حج کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ جس مسلمان نے تمام آداب کے ساتھ حج ادا کیا تو اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ترجمہ، جس نے اللہ تعالی کی رضا کے لیے حج کیا اور نفسانی خواہشات کی باتوں سے پرہیز کیا اور کوئی گناہ نہیں کیا، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نئے بچے کی طرح ہیں، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1521۔ حج کی قسمیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، افراد، تمتع اور قران۔ حج کے مناسک۔ حج کا آغاز مردوں کے لیے 2 سفید چادروں اور عورتوں کے لیے ایک سادہ سا لباس پہننے سے ہوتا ہے جسے احرام کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بیان کردہ مخصوص مقامات پر جنہیں میقات کہا جاتا ہے، عام کپڑے نکال کر درجہ بالا ذکر کردہ چادریں پہنی جاتی ہیں اور وہاں سے حج یا عمرہ کی نیت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد حج کے مختلف عبادات انجام دی جاتی ہیں جنہیں مناسک حج کہتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طواف، کعبے کے گرد 7 بار چکر لگانا۔ نمبر 2، وقوف عرفہ یا وقوف عرفات۔ عرفات ایک جگہ کا نام ہے جہاں 9 ذی الحج کو رکنا ضروری ہوتا ہے، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، اور عرفات میں حجاج کرام ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ مزدلفہ۔ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں 10 ذی الحج کی رات عازمین حج مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ رمی الجمار۔ رمی کے معنی پتھر مارنا ہے، اور جمار جمرہ کے معنی جمع ہے، یعنی جس کے معنی 3 ستون ہیں جو جمرات اولا، جمرات وسطیٰ اور جمرات کبریٰ کے ناموں سے مینا کے میدان میں موجود ہیں۔ انہیں کنکریاں مارنے کو رمی الجمار کہتے ہیں۔ قربانی۔ جو عازمین حج قران یا تمتع کرتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے۔ یہ قربانی سنت ابراہیمی کی یاد میں کی جاتی ہے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے نام ہیں جن کے درمیان حج اور عمرے کے دوران طواف کے بعد 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ حج کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے جس پہ انسانی، جانی، مالی اور روحانی لحاظ سے تمام عبادات کی ادائیگی کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج فرض ہے جس میں انسان،
جانی، مالی اور روحانی لحاظ سے تمام عبادات کی ادائیگی کا شرف حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ حج میں تمام گورے اور کالے، عرب و عجم وغیرہ بلا تفریق بارگاہ الہی میں پکارتے ہیں۔ یہ عمل بھی انسانی مساوات کا ثبوت ہے۔ دنیا بھر کے لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اور مختلف ممالک کی اشیاء کی تجارت، اسلامی اخوت اور بھائی چارہ، باہمی ہمدردی اور دکھ درد کا بھی علم ہوتا ہے۔ عمرہ حج کے ایام کے علاوہ باقی دنوں میں احرام کے ساتھ زیارت کی نیت سے خانہ کعبہ کا طواف کرنے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے اور حلق یا قصر سے احرام کھولنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ترجمہ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، سورہ بقرہ آیت نمبر 192۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ثواب کا تذکرہ کرتے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ۔ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کا سفر گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور نیکی والا حج کا بدلہ جنت ہے۔ صحیح بخاری 1773 1773۔ عمرہ کرنا سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج ادا فرمایا۔ اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حج اور عمرہ کرنے کی ترغیب دی۔ عمرہ کرنے سے انسان کو مقدس مقامات کی زیارت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ عمرہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ حج کی طاقت اور حیثیت نہیں رکھتے وہ عمرہ کر کے سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ مدینہ شریف کی زیارت سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمارے لیے باعث رحمت و شفاعت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ منورہ روزہ اطہر کی حاضری دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے، مدینہ منورہ جانے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ مسجد نبوی اور روزہ اطہر کی حاضری دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روزہ مبارک کے پاس بادب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں۔ مدینہ منورہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی کا شہر کہا جاتا ہے۔ مشق الف درج ذیل سوالات کے صحیح جوابات لکھیے۔ حج کی اہمیت بیان کیجیے۔ نمبر 2 مناسک حج تحریر کیجیے۔ بے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1 صحیح کیا ہے؟ نمبر 2 حج کے فوائد بیان کیجیے۔ نمبر 3 عمرہ کیا ہے اس کے متعلق بتائیے۔ نمبر ج درست جواب کے سامنے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 الف حج کے معنی ہے، الف احرام باندھنا، بے طواف کرنا، جیم ارادہ کرنا، دال طلبی کرنا۔ 2 حج کی اقسام ہیں، الف 2، بے 3، جیم 4، دال 5۔ صاحب حیثیت لوگوں پر حج میں فرض ہے، صاحب حیثیت لوگوں پر زندگی میں حج فرض ہے، الف ہر سال، بے جب طاقت ہو، جیم 1 بار، دال 2 بار۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلباء و طالبات کو اقسام حج کے مفہوم سمجھائیے، افراد، تمتع اور قران۔ امید ہے کہ یہ بلند خوانی آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے امتحانات میں آپ کے لیے کامیابی اور آسانی کا باعث بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔